بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ اسی سلسلے کا ایک حصہ امامت کا ہے، جو انسان کی ہدایت کے لیے خدا نے اس منصب کو اپنے خاص لوگوں کو عطا کیا ہے۔ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام اور دوسرے امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک یہ 12 امام ہیں۔ ہر امام پہ مشکل حالات آئے، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام پہ مشکل حالات آئے اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کو لوگوں سے مخفی رکھا تاکہ دشمن سے ان کو بچایا جا سکے۔ امام زمانہ علیہ السلام صرف خاص اصحاب و شیعہ سے ملتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری کو ہوئی اور ان کی غیبت شروع ہو گئی، جسے غیبت-e-Sugra کہا جاتا ہے، جو 329 ہجری تک رہی۔ پھر 329 ہجری کے بعد سے آج تک جو غیبت جاری ہے، اس کو غیبت-e-Kubra کہا جاتا ہے۔ غیبت-e-Sugra میں امام علیہ السلام کے نمائندے، جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے، پہلے نائب خاص ابو عمر عثمان بن سعید عمری، دوسرے نائب خاص ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید، تیسرے نائب خاص ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، چوتھے نائب خاص ابو الحسن علی بن محمد سمری۔ پہلے نائب خاص ابو عمر عثمان بن سعید عمری، شیخ طوسی کہتے ہیں کہ عثمان بن سعید امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کے علاوہ امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل بھی رہ چکے ہیں۔ شیخ طوسی مزید لکھتے ہیں کہ احمد بن اسحاق بن سعد قمی نے امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا، میں ہر وقت آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ سفر بھی زیادہ ہے اور حکومت کی طرف سے حالات بھی ایسے ہیں، تو میں شرعی مسائل پوچھنے کے لیے کس سے رجوع کروں؟ تو امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابو عمر عثمان بن سعید میرے نزدیک مورد اطمینان ہے اور اس کی باتوں پر عمل کرو، یہ جو کچھ کہے میری طرف سے کہتا ہے۔ آپ 11 سال کی عمر سے ہی امام محمد تقی علیہ السلام کے خادم کے طور پر امام کے گھر میں کام کرتے تھے اور بعد میں امام نے انہیں اپنے نمائندہ بنایا۔ یوں آپ امام کے بااعتماد اصحاب میں سے تھے۔ آپ امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے بھی وکیل رہے ہیں۔ اسی بنا پر ہمیشہ ان حضرات معصومین کے بھی مورد اعتماد ٹھہرے ہیں۔ آپ سمان اور زیات کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ آپ روغن اور زیتون کی خرید و فروش کیا کرتے تھے، اور حقیقت میں یہ پیشہ انہوں نے اپنی اصلیت کو مخفی رکھنے کے لیے اپنایا تھا، کیونکہ آپ امام زمانہ کی وکالت اور نیابت کی ذمہ داری کو مخفیانہ طور پر انجام دیتے تھے تاکہ حکومت کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ شیعوں کی جانب سے جمع شدہ اموال اور خطوط کو روغن کے برتنوں میں ڈال کر امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے تاکہ حکومتی کارندے ان چیزوں سے باخبر نہ ہوں۔ قبیلہ بنی اسد سے منسوب ہونے کی وجہ سے انہیں اسدی، اور چونکہ سامرہ کے رہنے والے تھے جو فوجی چھاؤنی یعنی عسکر کے طور پر مشہور تھا، اس لیے انہیں عسکری کے نام سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ اولاد عثمان بن سعید کے 2 بیٹے تھے، محمد بن عثمان، جو اپنے والد کی وفات کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے دوسرے نائب خاص مقرر ہوئے، اور دوسرا بیٹا احمد بن عثمان۔ آپ کی وفات پر امام کا تسلیت نامہ، امام زمانہ نے عثمان بن سعید کی موت پر ان کے بیٹے محمد بن عثمان کو تسلیت نامہ ارسال فرمایا، اور اس تحریر میں 12ویں امام نے عثمان بن سعید کی نسبت
اپنی رضائیت کا مکمل اظہار فرمایا اور ان کے حق میں طلب مغفرت فرمائی۔ اسی طرح آپ نے عثمان کی موت پر احساس غربت اور تنہائی کا اظہار فرمایا اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان کو ان کی جگہ اپنا دوسرا نائب خاص مقرر فرمایا۔ تسلیت نامے سے اقتباس: تمہارے والد ایک سعادت مند اور خوشبخت زندگی گزار کر پسندیدہ حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں اولیاء، سادات اور اپنے موالیوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ خدا ان کے چہرے کو تر و تازہ اور شاداب رکھے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں ان کی مصیبت میں اجر عظیم اور صبر جمیل عنایت فرمائے۔ تم مصیبت زدہ ہو اور ہم بھی تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور تمہارے والد کی موت نے ہمیں وحشت میں ڈال دیا، پس خدا انہیں اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے ابدی زندگی میں خوش و خرم رکھے۔